چند دن پہلے مجھے موٹر وے والوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ہمارے افسران کو اور کارکنان کو لیکچر دیں۔ پتہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا ہے، لیکن شاید آپ کے کہنے سے بات تھوڑی اور زیادہ بڑھ جائے، تو میں وہاں چلا گیا ہیڈ کوارٹر میں۔ کچھ دیر میں نے وہاں بات کی ان لوگوں سے، تو بعد میں مجھے وہ افسران کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے ہمیں ریفریش کر دیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ باتیں پہلے بھی ساری پتہ ہوتی ہیں۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، سب جانتے ہیں کہ رزق حلال کھانا چاہیے۔ یہ دوبارہ سے تقریر کرنے کا، دوبارہ سے بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بات ذرا تازی ہو جاتی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک چیز اندر پڑی ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ کوئی چھیڑنے والا اسے چھیڑ کے تازہ کر دیتا ہے، تو وہ تازہ ہونے سے بعد پھر دوبارہ انسان میں تڑپ پیدا ہوتی ہے عمل کرنے۔ ہم لوگوں نے نا اپنے کان میں خود ہی مشورہ دے لیا ہے کہ یار میں تو ایک شریف آدمی ہوں، 5 نمازیں بھی دھیان سے پڑھتا ہوں، روزے میں نے سارے رکھے ہیں، غریب کا میں خیال کرتا ہوں، اماں میری مجھ سے راضی ہے، دوستوں کو خوش رکھنا میں ہمارے کان میں خود ہمارے نفس نے مشورہ دے دیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہے نئے سرے سے تازہ ہونے کی۔ ہمیں تو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ جس طرح میں بنا ہوا ہوں نا شریف، ہو سکتا ہے سامنے والا بھی کہتا ہو چلو جس حال میں آتا ہے اسی حال میں ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے اوپر محنت جاری رکھنی چاہیے، اپنے کردار کو، اخلاق کو، اطوار کو۔ حضرت عثمان حیری بہت درویش کامل صوفیاء میں شمار ہوتا تھا۔ لوگ ان کی مجلس مبارکہ میں آ کے بیٹھتے تھے تو اپنے دلوں کو تازہ کرتے تھے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک جملہ بندے کو ساری زندگی کے لیے رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ بہت بڑے درویش تھے حضرت عثمان حیری۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک دفعہ ایک آدمی نے ان کی دعوت پکائی، امام صاحب دعوت کھانے چلے گئے حضرت عثمان حیری۔ جب اس شخص کے گھر پہنچے، دروازے تک گئے تو کہنے لگا حضور میں تو آپ کو دعوت دے کے بھول گیا تھا، وہ تو یاد بھی نہیں کہ روٹی پکوانی ہے، تو آپ مہربانی فرمائے آج چلے جائیں، میں دوبارہ دعوت دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ جو آدمی میری طرح سمجھتا ہے نا میں سب سے چھوٹا ہوں، اس کے ساتھ بھی اگر کوئی یہ سلوک کرے تو میرا خیال ہے کہ شاید گولیاں ہی چل جائیں، بندوقیں نکل آئیں کہ تو کتنا بدتمیز ہے، گھر میں بلا کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے مجھے تو یاد ہی نہیں آپ کی دعوت کی تھی، چل تشریف لے جائیں آپ۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی بات نہیں بھائی، بیٹے بندہ بھول بھی جاتا ہی ہے، کوئی حرج نہیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ بڑے لوگوں کے حوصلے بھی بڑے ہی ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو حوصلہ بڑا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ چھوٹے رہ جاؤ۔ امام صاحب تشریف لے گئے، اب وہ شخص پھر دوڑا گیا، کہنے لگا حضور ٹھہرے ذرا واپس آئیں۔ امام صاحب پھر واپس آ گئے، دروازے پہ کھڑا کر کے کہنے لگا آپ ذرا یہاں کھڑے ہو، میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو روٹی جلدی سے پکا لیتی۔ امام صاحب پھر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ہو کے پھر واپس آیا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے، واپس آیا تو کہنے لگا حضور گھر میں تو کوئی چیز نہیں، آپ چلے جائیں پھر بلا لیں گے کبھی۔ امام صاحب پھر تشریف لے گئے۔ او میرے بھائی، میرے تو کان میں کہہ دیا میں نے خود ہی اٹھ کے کہ میں نیک ہوں۔ امام صاحب چلے گئے، وہ 10 منٹ کے بعد پھر دوڑا گیا، کہنے لگا حضور اچار مل گیا ہے یا سرکہ مل گیا ہے، وہ پرانا پڑا ہوا تھا تو بغرا واپس آ جائے روٹی پک جاتی ہے۔ امام صاحب تیسری دفعہ واپس آئے، اندر گیا، 10 منٹ کے بعد پھر آ گیا، کہنے لگا حضور وہ تو خراب ہے سارا، وہ تو خراب ہے، آپ پھر کبھی آئیے گا، پھر کبھی آئیے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بڑا بننا ہے تو حوصلہ بھی تیرا۔ امام صاحب پھر تشریف لے گئے، جب گئے تو دوڑا گیا، جا کہنے لگا حضور میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں پر آپ کا حوصلہ، آپ کی بات، اللہ اکبر، اتنا بڑا ظرف۔ اب چاہیے تھا نا امام صاحب ویس کوٹ سیدھی کرتے کہ بھائی بالکل یہ تو کسی میں ہے ہی نہیں جو مجھ میں ہے، وہ دستار تھوڑی اور اونچی کر کے کہتے نہیں صاحب لوگ تو ایسے ہی، میں تو بڑا با حوصلہ ہوں۔ امام صاحب کیا فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تم نے؟ کہ حضور آپ میں بڑا حوصلہ ہے، اتنی اچھی عادت۔ ان لوگوں نے اپنی ترقی روکی نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے تربیت کی۔
تو امام صاحب فرمانے لگے یہ تو حوصلہ میرے شہر کے کتوں میں بھی پایا جاتا ہے، جب کہ انہیں بلاتا ہے تو آ جاتے ہیں، دھتکار دیتا ہے تو چلے جاتے ہیں، یہ کوئی حوصلہ ہے؟ یہ تو کتوں میں پایا جاتا ہے، یہ کوئی میرا کمال نہیں، مجھے نا بس میرے لیے دعا کر، رب میرے اندر کوئی حوصلہ پیدا کر دے، تو میری تعریف نہ کر، دعا کر اللہ کچھ کر دے۔ یہاں تو لوگوں نے 7 بندہ کھڑا کیا ہوا ہے تعریفیں کرنے والا، تعریف کرو صبح سے شام تک، جس نے جس کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے اس کا طریقہ ہے کہ اس کی تعریف کرے، کہے تو بڑا اچھا ہے، تب رشتہ قائم رہتا ہے۔ وہ لوگ اپنی عادات پر محنت کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے اور سنور جاؤں اور سنور جاؤں۔ ہم تو روز داستان سناتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ہی بندہ اچھا ہے جس کا نام میں ہوں، میں اچھا، اور پھر دوبارہ ڈھونڈو گے تو میں ہی اچھا ملوں گا۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، اپنی